ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف کر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف کر، جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہروں کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نہیں غافل جو وہ عمل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت انسان کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جنوں کی جو جماعت ہے، ان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ جو بھی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ عبادت کی آگے کئی قسمیں ہیں، جسمانی ہے، مالی ہے، ذکر و اذکار کی شکل میں ہے، جو بھی ہے ساری چیزیں جو ہے وہ عبادات میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان عبادت نہیں کرتا اپنے رب کی، اس کا مقصد ہے کہ وہ اپنے مقصد کو ختم کر چکا ہے۔ آپ احباب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ عبادات میں شامل ہے، اس لیے آپ اللہ کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ عبادت کے بغیر کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ مقصد کو، یہ جو کھانا پینا یہ ہماری ضروریات زندگی ہے، کام کرنے، ڈیوٹیاں، جو بھی معاملات ہیں، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی، جس میں اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد وہ ہوتی ہے جہاں صرف نماز ہوتی ہے، ایک مسجد جامعہ مسجد ہوتی ہے جہاں خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اور مسجدوں کے اندر سب سے عظیم مسجد وہ بیت اللہ مسجد الحرام۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رحمان نے یہ بات واضح کر دی ہے، کیونکہ یہودی عیسائی پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اللہ کا پہلا گھر مسجد الاقصی بیت المقدس ہے۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کو رد کر دیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ کا پہلا گھر جو روئے زمین پہ بنایا گیا وہ بیت اللہ مسجد الحرام ہے۔ اس لیے ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے جس گھر کو عظمت دی ہے وہ بیت اللہ اور مسجد الحرام ہے۔ ٹھیک ہے مسجد اقصی
بھی اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روئے زمین پہ پہلا گھر مسجد الحرام کو بنایا گیا، اس کے 40 سال بعد 40 سنہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 1 سال نہیں، 40 سال بعد اللہ نے یہ دوسرا گھر مسجد اقصی بنایا۔ تو یہ خود ہی بات سمجھ میں آ گئی قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی کہ پہلا گھر بیت اللہ مسجد الحرام ہے اور دوسرا گھر جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ معراج والی جو آیت مصطفیٰ ہے، سیر والی جو آیت مصطفیٰ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا، اس آیت کے اندر بھی اللہ نے اس ترتیب کا خیال رکھا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے شک شبہ بالکل ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ اللہ نے یہاں بھی ترتیب کا خیال رکھا ہے۔ اب فضیلت میں بھی آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر 3 جگہ ایسی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں۔ اگر کوئی مرد عورت کہے کہ میں فلاں جگہ ثواب کی نیت سے جا رہا ہوں، وہ گناہ لے کر جا رہا ہے۔ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 بیت اللہ مسجد الحرام، جس کی طرف سفر ثواب کی نیت سے کرنا جائز ہے، چاہے وہ مجمع اس سے بھی بڑا کہیں اور لگ جائے۔ اگر وہ کہے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ ہیں، میں اس لیے جاتا ہوں، وہاں اجتماع ہے، مجھے ثواب ملے گا، وہ حدیث کے خلاف بات کر رہا۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ بیت اللہ سے زیادہ مرکز کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھنا۔ فرمایا مسجد الحرام میں، اور دوسری مسجد فرمایا مسجد نبوی ہے، میری مسجد ہے۔ تیسری فرمایا مسجد الاقصی۔ یہ وہ دنیا کی زمین کے اوپر یہ 3 جگہ ہے جہاں میں اور آپ ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ جو دوست حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج عمرہ قبول فرمائے۔ جو تڑپ رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے سبب پیدا فرمائے۔ آپ مسجد الحرام جاتے ہیں، ثواب کی نیت سے جاتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ یا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا۔ مسجد نبوی میں کس نیت سے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اللہ نے مسجد میں رکھا ہے، میں وہاں جا کے نماز پڑھوں گا، ایسے ہے جیسے جنت میں نماز پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا روضہ مبارک ہے، آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں، اور تیسری جگہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد الحرام کے اندر جو ایک ہی روایت آتی ہے، پوری دنیا کی کوئی طاقت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ فرمایا جو اللہ کے گھر میں مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھے گا، اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں 1,00,000 نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے گھر کی عظمت کو واضح کر دیا، یعنی ایک نماز پڑھے، صرف ایک نماز۔ ہم دن رات میں یہاں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فرمایا وہاں ایک نماز پڑھے، صرف ایک نماز، 1,00,000 نماز کا ثواب۔ 5 پڑھے تو کتنے ہو گئے؟ 5,00,000 نماز۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ وہاں جا کے بھی ہم دائیں بائیں بھاگتے ہیں زیارات کی شکل میں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے نصیب کھولا ہے، کیوں اپنے نصیبوں کو خراب کر رہے ہیں؟ کوئی بازاروں میں چل رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، اللہ کے بندے اللہ نے موقع دیا ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں آنا یا نہیں آنا۔ میں تو جو دوست حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جب تک تو مکے کے اندر ہے، تیری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ سب نمازیں مسجد الحرام میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب۔ دنیا میں جتنی بڑی کو مسجد خوبصورت ہو، جتنی بڑی کو وسیع مسجد ہو۔ رات مجھے ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا، کسی ادھر مراکش کے علاقے میں، مسلمان ملک ہے، وہاں ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ اس نے کہا کہ وہاں رات کو 8,00,000 لوگوں نے باجماعت تراویح ادا کی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ ہمارے حالات تو دیکھو، کرونا کے بعد مسجدوں میں وہ رونق نہیں مجھے نظر آ رہی جو کرونا سے پہلے میں نے اور آپ نے دیکھی تھی۔ کرونا کی شکل میں ایسا مسئلہ بنا، لوگ مسجدوں سے دور ہو گئے۔ جو بھی مسئلہ تھا، یہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے واللہ اعلم۔ لیکن کرونا کے بعد وہ مسجدیں وہ دوبارہ اس طرح آباد نہیں ہوئیں گی، میری بات یاد رکھنا۔ وہ رات کا کلپ دیکھ کے مجھے بڑا سکون ہوا کہ الحمدللہ باجماعت تراویح 8,00,000 افراد کو کم نہیں ہے۔ کتنا بڑا وہ مجمع ہے، اللہ اکبر، اور کتنی بڑی وہ مسجد ہوگی۔ 8,00,000 لوگ بھی ہیں،
مسجد بھی بڑی ہے لیکن 1,00,000 نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ اکبر. وہ کہاں ہے؟ وہ بیت اللہ مسجد الحرام ہے. اور دوسرا جو مسجد نبوی کے بارے میں آج ہمارے یہاں بڑی بات مشہور ہے، کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، سنی سنائی بات میں نے کی، آپ نے کی، اس نے کی، بات چلتی چلتی کہاں چلی گئی. یہ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے 50,000 نماز کا ثواب ملے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 1,00,000 نماز کا ذکر کیا نا بیت اللہ میں، مسجد الحرام میں، وہاں فرمایا میری مسجد میں 1,000 نماز کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں کہاں 1,00,000 ہے اور کہاں 1,000 ہے. وہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے. سبحان اللہ. دنیا میں کسی مسجد میں بیت اللہ کے علاوہ یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے تھے 1,000 نماز کا ثواب. مسجد اقصیٰ کے بارے میں 2 روایتیں آتی ہیں حدیث کے اندر. ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 500 اگر ایک آدمی مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھتا ہے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے فرمایا نہیں 250 نماز کا. اللہ اکبر. اللہ نے بیت اللہ کی عظمت کو، جس طرح رب کی شان کو کوئی نہیں نہ پہنچ سکتا، اس طرح اس کے گھر کی عظمت کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. جس طرح اللہ کے نبی کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس طرح مسجد نبوی کے مقام کو بھی کوئی اور مسجد نہیں پہنچ سکتی، چاہے وہ بیت المقدس ہے، چاہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. اللہ بھی فرماتے ہیں بارکنا حولہ، فرماتے ہیں یہ انبیاء کی مسجد ہے اور وہاں بہت سے انبیاء مدفن بھی ہیں، بہت سے نبیوں نے وہاں نمازیں پڑھی. لیکن جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو نصیب عطا فرمایا وہ کسی نبی کو نہیں ملا. ٹھیک ہے مسجد اقصیٰ کا بڑا مقام ہے، لیکن وہاں نبیوں کی، رسولوں کی امامت کا منصب جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کتنی بڑی شان عطا فرمائی. تو اس لیے مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی یہ بڑے مقام والے گھر ہیں. اللہ ہمیں زندگی میں تینوں مسجدوں میں با جماعت نماز پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اب یہ دیکھو کہ یہ مسجد الحرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ یہ بیت اللہ جو ہے نا یہ قبلہ بن جائے، کیونکہ پہلے سب کا قبلہ بیت المقدس تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء رسول آئے سب کا قبلہ. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد آپ کا قبلہ کس طرف تھا؟ بیت المقدس تھا. بلکہ ہجرت کے بعد بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 ماہ تقریباً 1.5 سال بن ہی جاتے ہیں آپ نے اور صحابہ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. لیکن آپ کی چاہت کیا تھی؟ قرآن مجید نے وہ منظر کھینچا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تقلب کا میں نا بار بار جب بھی آپ نماز پڑھتے تو پہلے آسمان کی طرف دیکھتے. اللہ دل کے ارادوں کو تو رب جانتا ہے. دل میں ارادہ تھا کہ اللہ یہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کی چاہت ہے وہ میری چاہت ہے. ساتھ ہی فرما دیا ترضاہا، محبوب جس کو آپ پسند کرتے ہیں میری بھی چاہت یہی ہے کہ آج کے بعد بیت اللہ ہے. سبحان اللہ. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے اب قبلہ جو ہے چاہے وہ مسجد اقصیٰ میں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بھی جائے گا تو چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف جائے گا تو پھر مسجد اقصیٰ میں اس کی نماز قبول ہوگی. یہ نہ سمجھے گا میں بیت اللہ المقدس میں آ گیا ہوں تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی کہ اس نے اللہ کے نبی کے حکم کی اور اللہ کے قرآن کے حکم کی نافرمانی کی. اور اللہ فرماتے ہیں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو، زمین کی تہ میں ہو، زمین کے اوپر ہو، دریا میں ہو یا دریا کے نیچے ہو، کہیں بھی ہو یا فضاؤں میں ہو، تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے. آج ہمارے بعض دوست گاڑیوں میں معذرت کے ساتھ سواریوں کے اوپر فرض نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ قرآن و حدیث اور دین مصطفیٰ کے اندر سواری کے اوپر فرض نماز نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر سواری کے اوپر آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی. یہ بات یاد رکھیں. یہ جو ہمارے دوست جو ہیں بسوں میں، گاڑیوں میں، ریل کار میں، جہازوں میں فرض نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہاں نفل اور سنتیں آپ ادا کر سکتے ہیں. فرض نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ سفر میں ایک تو نفل ہے ہی نہیں، سفر میں سنتے بھی نہیں ہیں، فرض بھی کم ہو جاتے ہیں، اور اس میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہے، یا پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں. اس لیے یہ جو دوست احباب ہمارے سواریوں کے اوپر فرض نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ حکم نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کا عمل بھی موجود نہیں. چار امام گزرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. مائے ناز کتاب ہے، غنیۃ الطالبین. کسی نے بھی اس بات کو نہیں لکھا، لیکن ہمارے بر صغیر کے اندر دوست احباب جو ہے فرض نماز سواری کو پڑھتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. جب اللہ نے کہہ دیا ہے تقدیم و تخیر کر لو تو اتنی پریشانی کیا؟ تو اس لیے آج نہیں، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے اب قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ. کہ بیت اللہ کی طرف جو نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول ہوگی. ہاں ایک آدمی اس کو پتہ نہیں چلا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اس کو بتایا غلط گیا، یا اس نے اندازہ کیا اس طرف ہے، اس نے نماز پڑھ لی، اس کو اس محدثین لکھتے ہیں نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے ارادے سے نہیں پڑھی، اس نے نیت یہی کی تھی کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا. بعد میں پتا چلا تو قبلہ تو اس طرف تھا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. فسمى وجهه، جس طرح بھی چہرہ کرو گے اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ اکبر، کیونکہ نیت اس کی قبلے کی طرف تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے. تو اس لیے آج بھی بیت اللہ، اللہ اکبر. اس لیے دوست پوچھتے ہیں نا کہ بیت اللہ کے اطراف میں دیکھو، جو دوست احباب جاتے ہیں عمرے کے لیے، ادھر رکن یمانی اور حجر اسود، یا ادھر دوسری جانب حتیم سے باہر بیت اللہ کے دروازے کی جانب مقام ابراہیم کی طرف، جتنے بھی احباب ہیں سارے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر والے بھی بیت اللہ کی طرف ہیں، ادھر والے بھی بیت اللہ کی طرف ہیں، ادھر والے بھی بیت اللہ کی طرف ہیں، سامنے والے بھی بیت اللہ کی طرف ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کا حکم پورا ہو گیا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اے میرے محبوب، آپ کی خواہش کے مطابق اللہ اکبر رب نے اپنی چاہت کو پورا کر دیا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام اور قیامت تک کے لیے آپ کی امت کے لیے حکم ہو گیا ہے. اب جب بھی نماز پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ، مسجد الحرام ہے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، سمجھانے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، بچیوں کو دنیا کے اور آخرت کے سارے امتحانوں میں کامیاب فرما. ہمارا یہ بیٹا حافظ ابو بکر ماشاءاللہ رمضان مبارک میں تبلیغ کی اشاعت میں حصہ ڈال رہا ہے، اس کے بھی پیپر ہونے والے ہیں. دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی کامیاب فرمائے. جتنے بھی ہمارے بچے بچیاں امتحانات کی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت میں پھل عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اے اللہ ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. اے رب العالمین ہماری مشکلات کو حل فرما دے. اے رب العالمین ہماری مشکلوں کو حل فرما دے. اے رب العالمین ہمارے لیے آسانی عطا فرما. مشکلات سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما. وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما. جو اس کے خیر خواہ ہیں، جو اس کے محافظ ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے بگڑے معاملات درست فرما. ہماری سحری افطاری میں برکتیں عطا فرما. جو روزہ رکھا اللہ قبول و منظور فرما، اس کو نبانے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی پریشانی سے، بری خبر سے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما. اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرما. جن کے بچے بچیاں نوجوان، اللہ نیک اور صالح رشتے عطا فرما. جو بے اولاد جوڑے، اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما. جن بہنوں کا بھائی نہیں، اللہ ان کو بھائی عطا فرما. اللہ جو گھریلو زندگی میں پریشان، اللہ ہمارے اس بھائی کی غیبی مدد فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اپنی خاص رحمت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.